أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत मुमिन रुकू नंबर 5 वक़ाल الذي آमन या قوم इत्तबिऊनी अहदिकुम सबील الرشاد या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताअ व इन्नल आखिरत हिय दारुल क़रार मन अमिल सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फ़उलाइक यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब व या क़ौम मा ली अदऊकुम इलन नजात व तदऊननी इलन नार तदऊननी लिअकफ़ुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैस ली बिही इल्म व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार ला जरम अन्नमा तदऊननी इलैहि लैस लहु दअवतुन फ़िद दुनिया वला फ़िल आखिरह व अन्न मरद्दना इलल्लाह व अन्नल मुस्रिफ़ीन हुम अस्हाबुन नार फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब अन्नारु युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अद्खिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब व इज़ यतहाज्जून फ़िन्नार फ़यक़ूलु الضुअफ़ाउ लिल्लज़ीन इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार क़ालल्लज़ीन इस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फ़ीहा इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद वक़ालल्लज़ीन फ़िन्नार लिख़ज़नति जहन्नम उदऊ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब क़ालू अवलम तक तअतीकुम रुसुलुकुम बिल्बय्यिनात क़ालू बला क़ालू फ़दऊ वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। मर्द मोमन का बयान और उसका खिताब जो सूरतुल मोमिन का असल उन्वान है। और अर्ज़ किया गया कि पूरे कुरान मजीद में किसी भी अल्लाह के बंदे की सबसे बड़ी तकरीर वो यहाँ सूरतुल मुमिन के अंदर है।
وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صالح بندہ، اتنا بڑا خطاب نہ کسی نبی کا نہ رسول کا، قرآن مجید میں کسی کا اتنا لمبا خطاب نہیں ہے۔ اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے جو رکوع نمبر 4 کے اندر بھی ہے اور رکوع نمبر 5 کے اندر بھی، وقال الذی آمنا، اور کہا اس نے جو ایمان لایا، ایمان لا چکا تھا اللہ پر، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا، اہدکم، میں تمہیں بتاؤں گا، سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ۔ اور فرعون جو تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہیں بھلائی کے راستے پر چلاتا ہوں، یہ بھی اس کا جھوٹ تھا۔ اور یہ اس مرد مومن کا حق اور سچ کا بیان ہے کہ میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ آگے پھر بڑے خوبصورت انداز میں، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، متاع معمولی فائدہ جو مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے سفر کے اندر، اس طرح دنیا کی مثال ہے۔ دنیا کی زندگی متاع ایک عارضی سامان ہے، اور حدیث مبارک میں ہے الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ایک سامان ہے، عارضی متاع ہے، اور خیر متاع الدنیا، دنیا کا بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ قرار، اصل رہنے کا گھر جو ہے وہ تو آخرت کا ہے۔ من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها، جس نے عمل کیا برا، کوئی برائی کی، پس نہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مثل، اس کی مثل۔ نیکی میں تو 10 گنا اور 700 گنا اور 1400 گنا، لیکن برائی میں صرف اس کی مثل، جتنا گناہ ہے اتنا ہی اس کی پکڑ ہے اور عذاب ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جس نے عمل کیا صالح، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ذکر مرد ہے اور انثیٰ یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ ایمان والا ہے۔ ایمان سے مراد توحید، ایسے سمجھو جس طرح یہاں اللہ پاک نے قبولیت عمل کی شرائط بیان کی ہے، کن شرطوں پر عمل قبول ہوتا ہے، ان میں سے ایک کہ وہ عمل صالح ہو۔ صالح عمل کون ہوتا ہے؟ جو نبی رحمت کے طریقے پر ہو، حدیث اور سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور جو حدیث اور سنت کے مطابق نہیں بلکہ بدعات، رسومات اور برادری کی پوجا ہو، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ بتائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے۔ ایمان توحید، اگر توحید ہے تو عمل صالح قبول ہے، اگر توحید نہیں ہے تو عمل صالح اس کا قبول نہیں۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم
مالی مجھے کیا ہے، ادعوکم میں تم کو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، الی النجات طرف نجات کی، نجات، یہ نجات میں واو لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، حیات، ربا، مشکات، ایک یہ ہے نجات، پڑھنے میں الف ہے، تو واو لکھنے میں اس لیے آتی ہے کہ یہ جو الف ہے اصل میں واو تھا، اصل میں تو واو بدل کے الف بنایا جاتا ہے گرامر کے مطابق، پھر لکھنے میں واو بھی آتی ہے تاکہ اصل کی طرف اشارہ کرے۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، جس کا مجھے علم نہیں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں طرف غالب، اس اللہ کی جو سب پہ غالب ہے، الغفار بے حد بخشنے والا، غالب بھی ہے اور بخشتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ لا جرما، کوئی شک نہیں، لا نہیں، جرما شک، کوئی شک نہیں، انما بے شک وہ چیز، بے شک وہ چیز، تدعوننی الیہ، جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں درست ہے اور نہ آخرت میں، جس بات کی طرف تم بلا رہے ہو اس کی طرف بلانا درست نہیں ہے، کفر کی طرف اور شرک کی طرف۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے وہی آگ میں رہنے والے ہیں، اصحاب النار آگ والے، جہنمی۔ اب وہ مرد مومن اپنے بیان کو جاری رکھے ہوئے ہے اور آخر میں کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، عنقریب تم یاد کرو گے کہ اس کی بات سچی تھی، صحیح کہتا تھا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا کام اللہ کی طرف، اپنا معاملہ اللہ کی طرف۔ اب کیسا بڑا دربار ہے فرعون کا اور اس کے وزیروں اور مشیروں کا، اس بھرے میدان کے اندر یہ مرد مومن علی الاعلان اللہ کی بات کرتا ہے اور اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرائے جانے کے وقت آپ نے کیا پڑھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، صحیح البخاری حدیث نمبر 4564، ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اس طرح صحابہ کرام کے بارے میں
قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 کہ غزوہ احد کے بعد دوبارہ ان کو جہاد کے لیے بلایا گیا تو کیا عرض کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا مددگار ہے۔ اور اسی طرح جو اصحاب اخدود کا قصہ ہے اس کے اندر بھی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہے۔ یہ ساری دعائیں صالحین کی کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ مرد مومن اپنی بات مکمل کر کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی حفاظت کی، حفاظت کس طرح کی اس کا بیان قرآن مجید میں یا احادیث میں نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں۔ اصل یہ بات بتائی گئی ہے کہ حق کا اعلان کر دو، علل اعلان حق کو بیان کر دو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اب اس کے اپنے لشکر ہیں اور اس کے اپنے طریقے ہیں، جس طرح سورہ مدثر کے اندر ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر وہی جانتا ہے، اس کے طریقے اور اس کی حکمتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے بچایا ہو اس کو۔ اس ہو ضمیر کے متعلق دو رائے ہیں مفسرین کرام کی، ایک تو یہ کہ اس مرد مومن کو بچایا، اور دوسری رائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ تو دونوں رائے درست ہیں، اللہ نے بچا لیا۔ سیئات ما مکروا، ان کے برے نتائج سے جو انہوں نے مکر کیے، وہ تو چاہتے تھے قتل کر دیں، لیکن اللہ پاک نے حفاظتیں فرمائی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ ہے۔ عذاب قبر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الجنائز قائم کر کے اس کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی عذاب القبر، عذاب قبر کا بیان، اور اس کے اندر قرآن مجید کی کئی آیات کریمات اور احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ ایک یہ آیت کریمہ نقل فرمائی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، النار یعرضون علیہا، وہ آگ ہے جس پر پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح اور شام، صبح بھی شام بھی، یعنی ہر وقت ہی ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ تو ہر انسان کی قبر کہاں ہے؟ جہاں بھی وہ ہے، اگر کوئی سمندر میں غرق ہو گیا ہے، کسی کو درندے کھا گئے ہیں، یا جہاں بھی ہے وہی اس کی قبر ہے، اور اس کا عالم برزخ اسی مقام پر ہے۔ آل فرعون کے لیے رب کائنات نے ایک تو یہ عذاب رکھا قبر کا، قبر کے اندر بھی عذاب ہو رہا ہے، دوسرا عذاب آخرت کا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائیں گے ادخلو، تم داخل کرو آل فرعون کو، اشد العذاب، سخت ترین عذاب کے اندر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ایک تو یہ آیت کریمہ لائے ہیں، دوسری آیت کریمہ سورہ الانعام سے آیت نمبر 93، اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم
अखरिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून, आज तुम्हें रसवाई का अज़ाब दिया जाएगा। आज से मुराद जब बरज़ख का सफ़र शुरू होता है और कब्र का, ये दूसरी आयत करीमा है। और तीसरी आयत करीमा सूरह तौबा से आयत नंबर 101, सनुअद्दिबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, अनकरीब हम उन्हें 2 बार अजाब देंगे। जो मुनाफिक लोग थे फिर वो लुटाए जाएंगे इला अज़ाबिन अज़ीम, बड़े अजाब की तरफ। और चंद अहादीस मुबारका भी सही बुखारी शरीफ में फरमाया प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इन्नल अब्द इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु लयस्मउ क़रान अलैहिम, आदमी जब अपनी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी उससे वापस लौटते हैं, साथी बाप भाई बेटे सब वापस चले जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। अभी गुज़श्ता दिन एक फौतगी में हम गए हुए थे, तो अल्लाह ताला का अमर है, अल्लाह ताला का फ़ैसला है। एक हमारे मिलने वाले हैं, बड़े पुराने साथी हैं, उनके 5 बेटे हैं, 5 में से 4 बाप की ज़िंदगी में फौत हो चुके हैं। कोई 30 साल में, कोई 35 साल में, कोई 40 में। बाप हयात है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। 4 बेटे अपने कंधों पे उठाकर कब्र में उतार दिए हैं जवानी की उम्र में, वक्फे से। एक बाकी है, तो सब वापस आ जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। जब वापस आते हैं और वो उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है, जूते की आवाज़। ये 2 वाक़यात हैं कुरान और सुन्नत में। एक ये कि जब तदफीन के बाद वापस पलटते हैं तो वो मैयत का जूतों की आवाज़ सुनता है, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं सुनता। और दूसरा वाक़या ग़ज़वा बदर के मुतल्लिक़ है। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो कुफ़ार वहाँ पे हलाक हो गए, उनको कहा खिताब फरमा के कि जो मैं तुमसे वादा करता था, हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक़्क़ा, आपने रब का वादा हक़ और सच पा लिया है। तो उस वक़्त सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, ये तो मुर्दा है, आप इनसे कैसे खिताब फरमाते हो? फरमाया कि अल्लाह इनको सुना रहा है। आम कायदा ये है, वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर इन्नका ला तुस्मिउल मौता, जो कुरान मजीद में आम कायदा है। 2 सूरतें इसमें इस्तिस्ना हैं और 2 ही ये वाक़यात हैं कुरान और सुन्नत में, एक तदफीन के बाद और दूसरा वो ग़ज़वा बदर वाला। इसके अलावा कोई मुर्दा, कोई मैयत दुनिया से किसी की आवाज़ को नहीं सुन सकता। कुरान मजीद ने इसकी नफ़ी फरमाई है। तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं मैयत के पास और उसे बैठा देते हैं और कहते हैं, तो इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे क्या कहता था? तो जो मोमिन है वो कहता है, मैं शहादत देता हूँ कि वो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। तो उससे कहा जाता है, आग में अपने ठिकाने को देख ले, अल्लाह ताला ने उसके बदले में तुझे जन्नत में ठिकाना दे दिया है। अब हदीस पाक में आता है, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वलहु मंजिलान, मंजिलुन फिल जन्नत व मंजिलुन फिन नार। रब्बे कायनात ने हर आदमी के 2 मकान बनाए हैं, एक जन्नत के अंदर है, दूसरा जहन्नम के अंदर है, हर आदमी के। अब इंसान की अपनी कोशिश है कि वो कौन सा मकान हासिल करता है, जन्नत वाला मकान है या जहन्नम वाला मकान है। हर इंसान के 2 मकान हैं, हासिल खुद इसने करना है कोशिश करके। तो आग में अपने ठिकाने को देख ले, अल्लाह ताला ने उसके बदले में तुझे जन्नत में ठिकाना दे दिया है। तो उसे वो
دونوں ٹھکانے اکٹھے دکھائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق اور کافر کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کو کہا جاتا ہے تو اس آدمی کے بارے کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا۔ تو یہ بھائیوں سن لو، قبر کے اندر کل سوال 4 ہیں، 4۔ عام لوگوں میں 3 مشہور ہے، چوتھا کہاں ہے؟ جہاں 3 لکھے ہوئے، ایک سوال من ربوں کا، دوسرا من نبیوں کا، تیسرا ما دینوں کا، اور چوتھا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا نہ تو کسی کی اتباع کرتا رہا۔ تو یہ چوتھا سوال ہے۔ تو اس سے اندازہ فرما لو کہ پڑھنا اور اتباع کرنا کس قدر لازم ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں، سیکھتا ہی نہیں کتاب اللہ کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی اللہ کی پکڑ میں اور اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ایک ایسی ضرب مارتے ہیں جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے انسانوں اور جنوں کے سوا ساری کائنات سنتی ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1374۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کے بارے میں بتایا، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک جو تھا کان لا یستتر من بولہ، اپنے بول سے، پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا یمشی بن نمیمہ، چگلی کیا کرتا تھا۔ تو جو چغل خور ہے اور جو پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا، ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ہر نماز میں آپ پناہ مانگتے عذاب قبر سے، جس طرح دعا آپ بھائی یاد کر رہے تھے، جس دعا کے بارے عرض کیا گیا کہ اس کا یاد کرنا اور پڑھنا لازم ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اب اس سے آگے جھگڑا ہے آخرت میں، جہنم کے اندر، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ جھگڑا کریں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پس کہیں گے کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹانے والے ہو؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا کل فیہا، بے شک سارے کے سارے ہم اس کے اندر ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے جہنمی لوگ، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغوں کو، جہنم کے نگرانوں کو، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ تخفیف کرے ہم سے کوئی دن عذاب سے۔ کوئی چھٹی بھی آنی چاہیے، ہفتے بعد، کوئی مہینے بعد، چلو کوئی سال کے بعد ہی چھٹی آ جائے، یومن ایک دن تو ہونا چھٹی کا، کوئی بریک۔ قالوا، کہیں گے وہ فرشتے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا اور نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے۔ قالوا، تو فرشتے کہیں گے فدعو، تم پکارتے رہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار
مگر بیکار، بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دعا تو مانگیں گے کہ ہمیں وقفہ مل جائے، کوئی سالانہ، کوئی ماہانہ، کوئی ہفتہ وار، لیکن اس میں وقفہ نہیں آئے گا، اس میں بریک نہیں، تسلسل کے ساتھ ہی عذاب چلتا رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کا خطاب مکمل کرتے ہوئے آخرت کے متعلق بھی بیان فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔